بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جس نے انہیں دوست بنایا تم میں سے سو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا درس قرآن جو ایک روٹین اور تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، چھٹا سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ شروع سے لے کے ترتیب وار ہمارا درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے مراد ہیں کرسچن عیسائی، یعنی آپ ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوست سے مراد یہ ہے کہ اپنے ملک کے جو آپ کے راز ہیں، اپنے سیکرٹس ان کے ساتھ شیئر مت کریں۔ ہاں، ایک ہے سفارتی سطح کا تعلق، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ٹریڈ ان کے ساتھ کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، سفارتی تعلقات ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنا رازدار نہیں بنا سکتے۔ اپنے ملکی معاملات کے اندر، داخلی معاملات کے اندر ان کا انٹرفیئر قطعاً بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی یہ لوگ مخلص نہیں ہو سکتے۔ ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس پر تاریخ بھی شاہد ہے، موجودہ حالات بھی گواہ ہیں، اور ہر طرح سے اس لیے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست یعنی رازدار ان کو نہیں بنانا ہے۔ فرمایا جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہے، کیونکہ وہ بھی جو شخص ان کے ساتھ یعنی گہرے مراسم رکھتا ہے تو گویا کہ وہ بھی امت مسلمہ کا وفادار نہیں ہے، یا اس کو امت کا اس شخص کے دل میں درد نہیں ہے کہ اس نے ان کو اپنا رازدار بنا لیا۔ ظاہر ہے جب مسلمانوں کے سیکرٹس وہ ان کے ساتھ شیئر کرے گا تو یہ لوگ اس سے پلاننگ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے ان سے تعلقات اس طرح کے رکھنے سے منع کیا گیا۔ تاہم آپ ان کے ساتھ جو ہے سفارتی تعلقات انٹرنیشنل لیول پہ وہ رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنے سیکرٹس نہیں دے سکتے۔ آگے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، سو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے مکمل فتح یا ظاہر کر دے کامیابی کی کوئی بات اپنی طرف سے، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں نادم۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ بنا لو، تعلقات بنا لو، اس ڈر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ اچھے نہ رکھی تو یہ نہ ہو کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، فلاں سپر پاور ہے، فلاں طاقتور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اگر اس کے ساتھ تعلقات خراب۔ دیکھیں یہ قرآن مجید 1450 سال پہلے
آیات یہ نازل ہوئی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آج ہمارے حالات کے مطابق جو ہے یہ آج ہی ان آیات کا نزول ہو رہا ہے۔ جس طرح آج ہمیں فکر پڑا ہوتا ہے کہ جناب اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تو بس پوری قوم کو جھونک دیا عذاب کے اندر، صرف اس خوف سے کہ امریکہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پر تو تاریخ گواہ ہے، ایک امریکی کال پہ، ایک 15 سیکنڈ کی کال پہ، ٹھیک ہے جی، ہمارے جنرل صاحب نے اپنے اڈے جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیے۔ حالانکہ جو امریکہ کے وہ جو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے 9 کے قریب مطالبات تھے، اور ہم یہ سوچ کے ہم نے کال کی تھی کہ شاید ہمارا کوئی ایک مطالبہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ مشرف دور کے اندر جب جنرل پرویز مشرف تھے، 9 مطالبات میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوگا، لیکن ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ہم نے کال کی اور 1 منٹ سے پہلے ہمارے 9 کے 9 مطالبات پورے ہو چکے تھے، اور ان میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ پاکستان اپنے ہوائی اڈے افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے امریکہ کو دے گا۔ اور پھر دیکھا کہ 19 سال پھر مسلمان ملک پر جو ظلم و ستم ہوتا رہا، وہ ایک مسلمان ملک کی زمین، اور اس کے جو خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اس کے اثرات آج تک پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، یہ ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے ان کو راضی نہ کیا تو شاید ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل، یقین اور بھروسہ جو ہے وہ کمزور ہوتا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مخلص مسلمان ہیں، جو اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں اور ان یہود و نصارہ سے کسی قسم کی مدد نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جب ان کو کوئی فتح ملتی ہے، جب ان کو کامیابی ملتی ہے، نصرت ملتی ہے، تو پھر یہ جو منافق لوگ ہیں جو بھاگ بھاگ کے امریکہ کی طرف جاتے تھے، پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے جو ہے نا، پھر ان کو ندامت ہوتی ہے، ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ امریکہ بھی ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا، سب کچھ ہم نے لٹا دیا، لیکن امریکہ بھی راضی نہ ہوا، اور خدا کو تو پہلے ہی ناراض کر چکے تھے اپنے مسلمانوں کے خلاف مدد کر کے کفر کی، تو خدا بھی نہ مل سکا اور ڈو مور کا تقاضا بھی ہم پورا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ رات کو ہم جو خلاصہ تراویح بیان کرتے ہیں، اس دفعہ تھوڑا سا اس کا سٹائل چینج کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے قرآن حکیم کے مفاہیم، اس میں پورے قرآن مجید کا یہ جو منزل ہم پڑھتے ہیں روزانہ 1.25 سپارہ، یہ 1.25 سپارہ کی روٹین کے لحاظ سے اس میں اس کا پورا خلاصہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کو 1.25 سپارہ تقسیم کر کے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ کتاب ہے خاندان نبوت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کا تذکرہ اس میں موجود ہے، جو تھوڑا سا آج ہم نے پڑھا ہے، باقی انشاءاللہ مکمل، اور یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور یہ ہم جو صبح اذان کے بعد جو انشاءاللہ بیان کرتے ہیں وہ اس کتاب سے، رات کو اس سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ میری کوشش ہوگی کہ کم از کم آپ یہ دونوں کتابیں، یہ قرآن کریم کے متعلق، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے خاندان کے متعلق ہے، تو یہ آپ کتاب کم از کم ایک کتاب لازمی پڑھیں۔ میں جب یہ کل مارکیٹ سے میں نے پرچیز کی ہیں تو میں یہ کافی ساری کتابیں لے آیا اس نیت سے کہ میرے نمازی احباب، میرے اہل محلہ بھی جو ہے وہ ان کو آپ کم از کم رمضان شریف میں ہمیں حضور دیکھیں نا، ہماری زندگی گزر جاتی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہم ایک کتاب بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ عاشق رسول ہم ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو بعد میں آئے گی نا، پہلے غلامی رسول میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت تو پڑھ لیں ہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مبارک، آپ کی سیرت تذکرہ۔ اسی طرح قرآن مجید سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، تو یہ دونوں کتابیں انتہائی مفید ہیں۔ میں ریکمینڈ کروں گا آپ خود بھی پڑھیں، اپنے جو ہو مرحومین ہیں ہم ان کی جانب سے اس کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2500 روپے کا سیٹ ہے، یہ مل جائے گا، میرے پاس یہ کتابیں کچھ موجود ہیں، اگر آپ ان کو پرچیز کرنا چاہیں تو ضرور نماز کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کریں، خود بھی پڑھیں، اور آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ اس کو لے کے کسی کو دے بھی سکتے ہیں کہ وہ پڑھیں، تاکہ کم از کم رمضان شریف میں ہم یہ قرآن مجید کے متعلق اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ایک کتاب لازمی ہم پڑھیں، ہمارے نالج کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔